اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں دعوت دی ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ارض من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها. یہ آخری مضمون ہے اس طرح کہ اس میں زمین کے ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، اس سے پھر فصلیں اگائی ہیں، ان سب پہ آپ سوچیں. اور جو کشتیاں سمندر میں چلی، اس میں سوچیں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع کیا قیامت ضروری ہے. دیکھیں، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں اور سوچیں تو اس میں، اس کائنات میں صرف اس زمین پر ہی کوئی مخلوق بستی ہے. ہم زیادہ کیوں سوچیں، لیکن جو بھی ہماری نظریں ہیں، جو بھی سائنس نے دیکھا ہے، کسی اور کرے پر زندگی نہیں ہے. اچھا، اب لگتا یوں ہے، دیکھیں یہ عقل سے ہم سوچ رہے ہیں، قیامت کے بارے میں سوچ رہے ہیں. لگتا یوں ہے کہ ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں کہ اس کائنات کے پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے. اللہ ہی نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. ایک ایسی قوت ہے جس کا نام اللہ ہے، تو اس نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، اور پھر اس روئے زمین پر ہی زندگی پائی جاتی ہے. یہ دیکھیں سارے سوچنے کی بات ہے. زندگی صرف اس روئے زمین پر ہی پائی جاتی ہے، اور یقیناً انسان ہی کے لیے یہ سارا انتظام ہوا ہے، ہمارے لیے ہوا ہے. یعنی اللہ کی مخلوقات زمین میں تو بہت سی ہیں، بڑی بڑی مخلوقات ہیں، جسامت کے حساب سے بہت بڑی بڑی ہیں. ہاتھی کے سامنے آپ کھڑے ہوں تو ہاتھی زیادہ ہے نا، ہاتھی. پھر سمندری مخلوقات تو بہت بڑی بڑی ہیں. تو اچھا، یہ ساری، یعنی یقیناً یہ ساری پیدائش ہے ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے. اگر آپ دیکھیں، اور غور کرنا چاہیے میں، اور وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ زمین کے خزانے ہمارے لیے کھول رہا ہے. مثال کے طور پہ پیٹرول ہے، گیس ہے. یہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے. اب سارا نظام حیاتی یہ انرجی پہ ہے. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں، یعنی ہماری ضروریات سے واقف تھا، اور درجہ بدرجہ وہ ساری ہماری ضروریات پورے کرتے جا رہا ہے. تو یہ دیکھیں سارے سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں. قیامت کے دن جب دوزخی جو ہے وہ دوزخ کے کنارے دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا، تو وہ ایک افسوس کریں گے، اور افسوس یہ کریں گے کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے ہی کام لے لیتے تو آج یہاں پر نہ آتے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. تو وہاں پر ہمیں احساس ہو جائے گا. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہاں پر ہمیں احساس ہو جائے گا. یہاں پر ابھی احساس نہیں ہے، اور ہم نہ سوچ رہے ہیں، نہ کسی کی بات دل کے کانوں سے سننے کے لیے تیار ہے. دو کان اللہ تعالیٰ نے دیے نا، ان آؤٹ، ایک سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں. ہمارے شیخ ہمیں کہتے تھے کبھی کبھی کہ تم لوگ یہاں جو باتیں سنتے ہو جھولیاں جھاڑ کے جاتے ہو، اگر کسی نے نوٹ کیا ہو. تو بہرحال میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے.
میں اس وقت آپ کے سامنے جو بول رہا ہوں میری حقیقت آج سے کچھ عرصہ پہلے تو کوئی تھی نہیں. کچھ عرصہ بعد میں پیدا ہوا, کچھ عرصہ پہلے میں پیدا ہوا اور اس وقت میں ہوں اور کل انشاءاللہ پھر نہیں ہوں گا. مختصر ایک زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ تعالیٰ جب آدم کو پیدا کر رہا تھا, جو یہاں بھجوا رہا تھا, تو اسے یہ کہا کہ تمہارے لیے زمین میں تھوڑا سا ٹھہرنا ہے. مستقر, مستقر عربی میں کہتے ہیں ہوائی اڈے کو, مطلب آج کی زبان میں. مستقر مطلب عارضی ٹھکانہ. جو جہاز لینڈ ہوتا ہے اس کو اڑنا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو انسان آیا ہے اسے جانا ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے, ہمارے آباء و اجداد نہیں ہیں اور ہم بھی غائب ہونے والے ہیں. اس روئے زمین سے اس کے پیٹ میں چلے جائیں گے. پھر لاکھ تم جنازے پہ کلمے پڑھو. تو کلموں سے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کلمہ تو ابھی پڑھنا ہے. اللہ. تو دیکھیں ہم سوچ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے. یعنی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہر تخلیق کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہمارا فائدہ ہے ہمارے لیے. کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں, یہ چارپائے ہیں اور سبزیاں ہیں, پھل ہیں, انواع اقسام کے میوے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں, لیکن یہ ہمارے لیے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اس کا مطلب وہ فائدہ اٹھاتا ہوگا. اور بھی چڑیاں کھا لیتی ہیں, طوطے بیر کھا لیتے ہیں یا اس طرح نا, تو وہ یہ بات نہیں ہے, ان کی بھی غذائیں ہیں, لیکن اصل جو فائدہ پہنچانا ہے وہ ہمارے لیے. اب انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرا کیا, مجھے کیوں بنایا اللہ نے. یہ ساری کائنات اور اس میں جو کچھ بھی ہے اور یہ زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے فائدے کے لیے بنایا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیوں بنایا ہے. کیونکہ دنیا میں جو مقصد ہے, یعنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ تو اگر ہم یہ لگا لیں مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہے, کھاؤ پیو عیش کرو, کھا لے پی لے جی لے ہم کہتے ہیں نا. تو اب یہ ہے نا کہ اس کا کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات. مثال کے طور پہ آپ نے 50 ارب روپے کما لیے. کتنے؟ 50 ارب. اور اس میں اپنے بڈھے ہو گئے اور پھر چلے گئے. تو 50 کیا آپ کی کفن میں تو آپ کے 20 روپے بھی کوئی نہیں رکھے گا. ایک بات ہے نا, آپ نے بنگلے بنا لیے, ایسٹس بنا لیے, یہ پلازا میرا ہے, وہ میرا ہے, اتنے پیسے پڑے میرے, ماشاءاللہ. پھر ماشاءاللہ بھی کہہ دیتے, ماشاءاللہ یہ 4 بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, اور ایک بیٹا جو ہے وہ ڈپو ہے, اور ہو جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے, ایک سرجن ہے, یہ ہے وہ ہے, سے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو مال اولاد, تو کیا مال اولاد بنانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا؟ یہ ایک معمولی سا سوال ہے جو ہمیں کرنا چاہیے کہ بھئی کھاؤ پیو کماؤ اڑاؤ اور چلے جاؤ. اور جاتے وقت تو کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوتا. بعض اوقات تو انسان کھانے پینے سے بھی رہ جاتا ہے. جو بیمار ہوتے ہیں, بڈھے ہوتے ہیں, بھوک بند ہو جاتی ہے, کہتے ہیں ہمیں تو بھوک ہی نہیں لگ رہی, کچھ کھا نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, پھر نہیں سکتے. پیسے ہوتے ہیں, تجوریاں بھری ہیں جو بڑے جذبے اور شوق سے جمع کیے, ہوتا ہے نا. تو اب یہ ہے نا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی کیا یہ ہے. بعض اوقات جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, یعنی میں جہاں تک مطالعہ ہے, کہ یہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے, کیا وہ ہو رہا ہے, ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہی زندگی ہے.
اور کوئی انسان کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہی زندگی ہے، کھانا پینا. تو دیکھیں ایسا نہیں ہے. اور خالق جو ہے وہ حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے اور مقصد ہے. حکیم کے لفظ ہے نا، صفت ہے اللہ کی، عزیز الحکیم، حکمت والا ہے. یعنی ہر چیز میں ایک حکمت ہے، ہر چیز میں ایک حکمت ہے، ہر چیز کا قانون ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. آپ نہیں کہہ سکتے، یا تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کی حکمت کیا ہے. یہ کچھ عرصے کا واقعہ ہے. ماؤ زے تونگ تھا، چین کا صدر تھا پہلے، ابھی تو چلا گیا. تو وہ کہہ رہے تھے یہ چڑیاں جو ہیں یہ ہماری فصلیں کھا لیتی ہیں اور اس کو ختم ہونا چاہیے. تو انہوں نے چڑیوں کو ختم کر دیا ایک مہم کے ذریعے. قحط سالی ہو گئی، اور مطلب وہ تو حکمت تھی اس کی. قحط سالی ہو گئی، یا تاریخ کا حصہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ضروری تھی، یہ چڑیاں ضروری تھی. اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو بھی ہیں، لیکن ہر چیز میں حکمت ہے، ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو حکمت ہے. اور یہ سوچنا چاہیے، یہ چیز جو ہے سوچنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں دعوت دی ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ارض من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها. یہ آخری مضمون ہے اس طرح کہ اس میں زمین کے ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، اس سے پھر فصلیں اگائی ہیں، ان سب پہ آپ سوچیں. اور جو کشتیاں سمندر میں چلی اس میں سوچیں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں. نشانیاں اصل میں ہوتی ہیں یعنی اگر آپ سوچیں تو نشانی پتہ دیتی ہے کسی چیز کا. آپ کوئی بھی سفر کر رہے ہیں تو کوئی آپ کی نشانی کہ بھئی وہ آگے وہ نشانی ہے، یا یہ پنڈی کی نشانی ہے، یہ ہے نا، یہ دریا جہلم ہے، اور یہ فلاں ہے فلاں ہے. نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کسی بھی چیز. آپ اپنے گھر کو جاتے ہیں، آپ کے پاس نشانیاں ہیں تو آپ اپنے گھر کو پہنچ جاتے ہیں. آپ کے اولاد ہے، اب اس کی نشانیاں ہیں تو آپ اپنے اولاد کو پہچان لیتے ہیں. ہر چیز میں نشانیاں ہیں. لیکن بات ہم کر رہے ہیں قیامت کی، کہ اس کی ضرورت کیا ہے، کیا قیامت ضروری ہے. تو اب یہ ہے نا کہ اس سوال کا جواب یا تو آپ کسی کی بات سن لیں گے، لیکن آپ بہتر یہ ہے کہ آپ سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، کیونکہ قیامت آپ پہ بھی آئے گی. قیامت ہم پہ بھی آئے گی. ہم سب رب العالمین کے حضور ایک دن اکیلے کھڑے ہوں گے اور حاضری دیں گے. یہ قیامت ہے، قیامت کے دن ایسا ہوگا. بہرحال بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل